نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معزز سامعین، حاضرین، ناظرین گرامی قدر، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ اور اہل بیت کون لوگ ہیں یہ میں نے عرض کر، ان کی محبت وہ یہ ہے کون، تب پتہ چلے گا تو محبت کریں گے نا، ہے کون۔ یہ دو باتیں عرض کروں گا۔ میں نے ایک آیا کریمہ پڑھی ہے، اس کا کچھ حصہ پڑھا۔ قل لا اسألکم، اس کا معنی ہے محبوب آپ کہہ دیں لا اسألکم، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ کس بات کا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں میں تم سے مانگتا۔ جو دین اسلام کی میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، اس کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ الا المودۃ فی القربى، ایک بات ہے، سوائے اس کے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ایک میری بات ہے کہ میرے قرابت داروں سے، میرے اہل بیت سے تم نے محبت کر لی ہے، کوئی اجر نہیں مانگتا، سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے، محبت۔ یہ 25ویں پارے میں سورہ شورا کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اس کی تفسیر میں کئی اقوال، سارے دن میں عرض کر سکتا، ایک آدھ عرض کرتا۔ جب صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لیے وقف کر رکھا ہے، جس رات دین اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، طرح طرح کے ظلم اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، اتنی محنت، اتنی مشقت، مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہم سے کوئی معاوضہ اور اجرت نہیں مانگتے، بدلہ نہیں مانگتے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے مشورہ کیا، یہ تو دین اسلام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کرتے ہیں، بظاہر معاشی حالات بھی آپ کے اتنے اچھے نظر نہیں آتے، ہر وقت اسی کام میں لگے رہتے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اس کے بدلے میں آپ کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کچھ مال جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نیت سے لے آئے کہ آپ کی کچھ خدمت کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہوتا اور کسی کام کے لیے بس دن رات اسی کام میں لگے ہوئے، اور پھر تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں، مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر کچھ مال جمع کیا، آپ کی خدمت میں لے آئے، جب پیش کرنے لگے نا، سامنے رکھا نا، تو آپ کو جواب ہی نہ دینا پڑا، وہی آ گئی جبرائیل علیہ السلام، وہی لے کر آ گئے۔ وہ کہ وہی لے آئے، ایہو جی میں آیت پڑھی، محبوب قل لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مجھے یہ مال کی ضرورت نہیں ہے جو تم لائے ہو، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، کیا کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، میرے قرابت داروں سے، میرے رشتے داروں سے، میرے آل اولاد سے، میرے اہل بیت سے تم نے محبت کرنی ہے، یہ کرو تو سب کچھ ہو گیا، اور میں کچھ مانگتا نہیں۔ اب اہل بیت کون لوگ ہیں جن سے محبت لازم ہے؟ پھر اب تو قرآن نے کہہ دیا ان سے محبت کرنی۔ اہل بیت کا معنی ہے گھر والے، تھوڑے گھر والے بھی جڑے نے وہ تھوڑے اہل بیت ہیں جی۔
بیت اللہ جڑا اللہ کا گھر خانہ کعبہ بڑا بیت بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں بیت اہل بیت انہوں نے کہنے ہیں جڑے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاندان مبارک آپ کی اولاد مبارک آپ اولاد ہے نا آپ کی جڑی انہوں اسی آخنے ہیں اہل بیت۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اہل بیت تو مراد وہ تمام اہل خانہ جڑے حضور علیہ السلام کی اولاد نے گھر آئے جنہ کے صدقے تے زکات حرام ہے انہوں سارے اہل بیت شمار کرتے ہیں۔ کون؟ اہل سنت و جماعت۔ مگر چار ہستیاں نو خاص مقام آتا ہے، وہ جو مقام حاصل نہیں چار حضور نے فرمایا، کن نے فرمایا؟ جہے بارے حضور فرما دیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو حدیث پاک کرانا تو پھر جاننا ہو جائے انشاءاللہ۔ انہاں جو خاص مقام حاصل اہل بیت، گل شروع ہوئی اہل بیت دی محبت، وہ تو یہ آمدی نال نال مول سن لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچے دے پتر فرماتے ہیں جس ویلے آیت نازل ہوئی نا تو میں تھوڑے کو کچھ نہیں جے منگدا، میرا ایک کوئی مطالبہ ہے میری آل اولاد نال محبت کرنی ہے، میرے اہل بیت نال محبت کرنی ہے۔ اچھا آخیا کنے پیغام کنے بھیجا؟ اللہ کریم نے وہی بھیجی، پہلے نہ ہو مجھے کوئی نہیں چاہیے تھوڑے کو کہ کرو میرے اہل بیت نال محبت کرو، قرابت داراں نال محبت کرو۔ وہ فرماتے ہیں جیسے آیت نازل ہوئی ابن عباس فرماتے ہیں جس صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ ہوں گل کھول جائے گی بچیا تسی فرماندے ہو پہ یہ کون لوگ مراد نے جنہاں کی محبت ساڈے تے اوپر واجب کی گئی ہے؟ فکر پیدا ہوئی نا، اللہ فرماندا پیا پھر حضور فرماندے نے پھر انہاں نال محبت کرنی جڑے اہل بیت نے۔ پتہ تے لگے نا صحابہ کرام نوں بڑا فکر لگ گئی کوئی ہے کون نے جنہاں نال محبت واجب کر دی گئی ہے، نہ کریں گے گناہگار ہمارے، نہ کریں گے دو جان گے، کیونکہ اللہ تعالی رسول نے فرما دیتا ہے انہاں نال محبت کرنی۔ خیر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ وہ دسو، عربی لفظ بھی سن لو، مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن قرابتہ کا کون سے آپ کے قریبی رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، اہل بیت ہیں؟ ہؤلاء الذین وجبت علینا، وہ کون ہے جنہاں دی محبت ساڈے تے واجب کی گئی ہے؟ محبت تو وہ کون لوگ نے تواڈے قرابت داراں وچ؟ قرابت دار تے کئی نے جنہاں دی محبت ساڈے تے واجب کی گئی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم تے ایس آیت آون تو بعد پوچھا جس نے حضور نے فرمایا کہ تسی میری قرابت داراں نال میرے اہل بیت نال محبت کرو۔ ابن عباس فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون نے تواڈے اہل بیت جنہاں دی محبت ساڈے تے واجب کر دتی گئی ہے، لازم کر دتی گئی ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی، لو جی اہل علم فرماتے ہیں قرابت داراں دا پوچھا گیا ہے یہ حضور فرماتے ہیں علی، انہاں لوگاں دا نام لیا حضور نے جڑے عام معاشرے وچ قرابت داراں وچ شمار ہی نہیں ہوندے، عام معاشرے وچ قرابت داراں وچ شمار نہیں ہوندے۔ اچھا چلو تواڈے خاندان دے وچ پوترے شمار نے کہ دوترے شمار نے؟ پوترے شمار نے۔ حضور نے کنہاں نوں کیتا؟ دوترے نوں۔ تواڈے عام خاندان میرے وچ بھی ساڈے وچ بھی تیاں نہیں خاندان بھی شمار ہوندیاں، تیاں الگ ہوندیاں نے، کسے ہوندیاں نے وہ ساڈے خاندان میری تھی میرے خاندان میں شمار نے، ابھی جو حساب ہی نہیں لایا وہ بھی ہے وچ، یہ کہنے وہ اتنے ہے ہی نہیں، وہ اتنے نکاح دعائے انہوں نے بہت، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر دیتا
علی میرا قرابتدار ہے اہل بیت، وہ فاطمہ تو فاطمہ میری قرابتدار ہے، دو میری باپ نہ ہوگا انہاں دے دوے بیٹے، انہاں دے دوے بیٹے حسن تے حسین اے میرے قرابتدار نے، انہاں دی محبت ہو تے والی انہاں دی محبت والے تے وہ اس ہونے والا نام لے دیتا۔ تسی تک سنیا ہوئے نا عام بندے کہتے ہیں وہ پانچ تن دی محبت دل وچ ہوندی ہے، چار تے آ جے تے پنجویں کون؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینو آخدے نے پانچ تن پانچ تن، جی دل وچ پانچ تن دی محبت نہیں نا کچھ بھی نہیں، وہ مسلمان ہی کوئی نہیں۔ صحیح گل ہے یہ، وہ مسلمان ہی چار تے آ ہو گئے تے پنجویں ضرور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تے ضرور بھی محبت نہ ہوئے تے بندہ محبت رہندا ہے نہیں رہندا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑے چار نے نا جو میں نہ لیا اے میرے قرابتدار، ہوں میں کہنا حضور کو پوچھا گیا کون ہے تھوڑے قرابتدار؟ اہل بیت کون ہے جنہ کی محبت ساڈے تے واجب ہے؟ لفظ بھی ایسے ہمارے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی قرآن دے وچ جنہ کی محبت ساڈے تے واجب کر دیتی گئی ہے وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوں دے نال یہ مطلب کنفرم ہو گیا جی جنہیں انہاں چواں دا دار ہے وہ خیال نہیں لیا وہ ایمان شان کو نہیں جے رہنا یہ دل وچ انہاں چواں دی محبت نہ ہوے حضور سمیت اتنے ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہونا تو بڑی گل ہے نا، اتنے ایمان ہوتا ہی نہیں ہو محبت نہ ہو۔ ہوں گل کی کرنی ہے جی یہ تو پتا لگ گیا بھی اہل بیت، ہوں جا اہل بیت نال محبت کرے گا امام حسن حسین نال محبت کرے گا وہ واسطے پھر حضور نے دعا فرمائی، حضور نے دعا سارے بندے میرے سمیت اس دعا کی فائدہ اٹھاؤ۔ کیوں اٹھاؤ؟ تہاڈی میری دعا کے لیے وہ کوئی پتہ نہیں، حضور دعا منگن وہ 100% پتا ہے قبول اللہ کا محبوب منگے دعا وہ حضور نے پھر دعا فرمائی ہے انہاں لوگوں واسطے جہے انہاں دے اہل بیت نال محبت کرتے ہیں۔ ہوں تسی اندازے محبت بھی ویکھنا تے دعا کرن دا انداز بھی ویکھنا، اس بار دسنا تو تسی اندازہ کرو کی محبت دا انداز ہے حضور دا۔ حضور علیہ السلام دعا کا کی انداز اختیار کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے منہ بولے بیٹے بھی نے تے غلام بڑا پیار کرتے ہیں۔ پھر میں پڑھیا کتابوں میں زید غلام ہے حضور نے زاد کر دیتا وہ بیٹا آخر پھر پورا پتر آیا اسامہ بڑا مشہور نام ہے اسامہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی کسی موڈیاں سے چک دے سنہن کر اسامہ غلام ہے بڑا غلام اس گل واسطے ہوئی ہے بیٹا میرا ہے لمبی یہ گل۔ اسامہ بن زید کو بیان کرتے ایک رات کو میں ایک گھر دے بندے ہے نا زید کے پتر ہوئے اسامہ ٹر گئے میں حضور کی خدمت حاضر ہوا آپ باہر تشریف لے آئے اپنی چادر کے کوئی لپیٹے آ حضور ہے میں ویکیا حضور نے اپنی چادر کوئی لپیٹے میں عرض کی مجھے پتا نہ لگا کہ میں پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کی لپیٹے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کھول دیتی میں پوچھا تو حضور نے چادر کھول دی میں پہلے عرض کیا بھائی انداز دیکھنا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا کی انداز ہے اپنے اہل بیت نال اپنے قرابتداراں نال اپنی اولاد نال یہ محبت کا انداز تے دعا کا دیکھنا کی انداز ہے یہ چادر کھولی ہوئے تے میں دیکھا تو حسن حسین نے جو چمٹے نے حضور
ایک پاس حسن چمٹیا ایک پاس حسین چمٹیا کدے کوئی سارے یہو جہ کام نہیں کر سکتا ایک اور بھی کرتے ہیں سارے اللہ معاف ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی زندگی بعد پوترے ہوئے ہی نہیں نہ ہوئے ایسا مطلب یہ نہیں پیار دوترے اشارہ کرنا ہے موترے ڈوبا مار دیا نہ نہیں کرنا یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے وہ پوترے کرنا نہ غلام کی گل سنائیے جنہوں بیٹا آخر اور نک صاف کر دے ہوں ساما کا عمر مومن شخص نکل بھی آخی رہا بھائی یہ نک بھی صاف کرنا ہے جس وقت آ جائے اس گلے سارے معاشرے کی بڑی مار ہے جہاں سوچتے نا اور دوسرے رول پیار کرتے وہ آتے دوسرا رول پیار کرنا ہے یہ پوچھنے نہیں کرنا اور یہ گھر دوسرے آئے ہونا اللہ معاف کرنا بچیا کرو یہاں گلوں سے نفرتیں پیدا کر دیا نے چیزاں کار دوسرے آئے ہونا وہ پوچھنے کے دوسرے لا پہ کیوں مار دو پیسہ کیوں کر دو ونڈ کریا کرے ہاں اور جب غلطی دوسرے کی ہے ویسے دوسرے نہیں آخر ہے وہ پوترے نہیں کیا پوچھنا پر ہوں دوسرے نہ پیار کر دے دوسرے نہیں کر دے کئی گھر بھی یہ چیزاں جہاں نے اجڑنے کا سبب بنیا نو کے سامنے وہ پوترے گھنٹی لانے ہو دوسرے بڑی کر دے حضور نے اللہ پیار کیا حضور نے یہ نہیں نہ آخیا پوترے کو گھنٹی لاؤ یہ نہیں آخیا انصاف کرو بچے نے جی دوسرے گل بات کرتے تو انہوں نے سمجھانا میاں نہ تھی انہوں نے گھر جانا ہے انہیں اتنے رہنا ہے انہوں نے پوترے بھی یہ محبت کرو جب پوترے رکھتے ہو یاد رکھو گل خیر میں کر رہا تھا چادر کھول کے حسن تو حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے فرمایا اور انداز رکھو کہ سمجھ اللہم احبہما وہ کھول کے چادر تو پتہ لگ گیا اسامہ نو یہ حسن حسین وہ شک پھر دور کیتا اسامہ دا یہ چھڑے حسن حسین نہیں دعا کرنے لگے اللہم احبہما اے اللہ میں نہ دعا نہ محبت کرنا لین انج کرنی ضرور ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو احبہما یا اللہ تو بھی نہ دعا نہ محبت کرنا واحب من یحبہما یا اللہ جیڑا انہاں دعا نال محبت کرے اونے نال بھی تو محبت فرما اے روز دعا ہے جیڑا انہاں دعا نال محبت کرے یا اللہ تو اونے نال بھی محبت فرما تے حضور دی دعا کوئی عام دعا نہیں ہے یہ مطلب ہے جنہیں حضور کو خیر و برکت دی دعا لینی ہے نا اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت اگر چاہتے ہو یہ کرنا ہے ان کی اولاد نال محبت کرنی ہے اہل بیت نال محبت کرنی ہے پھر اللہ کے رسول تہاڈے نال محبت کرن یاد ہو جائیں گے یہ بھی انج کیتا دوسری اس پاسوں سننا کبرا حضور پاک نے ایک تو میں سنائی ہے نا اللہ کی عرض کرتے رہے حضور یا اللہ میں نہ دونوں نال محبت کرنا تو ہی محبت کر یہ مطلب سنین کریم میں وہ ہستیاں نے جنہاں اللہ بھی محبت کرتا ہے یہ فرمایا یا اللہ جہاں ہے نا وال گل کرے پیار کرے محبت کرے تو وہ بھی محبت فرما میں کہنا جی تھی چاہتے ہو محبت اللہ جی اللہ کے رسول یہ مطلب اللہ اس بندے محبت کر لا پڑے گا جی اہل بیت نال محبت کرے حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سننے کو آ رہی دوسری حدیث سنو من حب الحسن جنہیں حسن نال محبت کی حکم آتا ایک کا نام لیا ول حسین تے حسین نال محبت کی جنہیں میرے دونوں نواسیاں نال حکم نے محبت کی فقد احبانی بے شک یقین انہیں میرے نال محبت کی انہیں کیا کیتا میرے نال محبت کی پتہ لگا حضور نال محبت کی نشانی ہے جہاں بندہ دعوے دار ہے نا میں حضور نال بڑی محبت کرنا صلی اللہ علیہ وسلم نال
وہی محبت کا پتہ لگ جائے گا جس نے دوسرے نال محبت کی. جی دوسرے نال محبت نہیں کرتا اور عزیزاں نال آ جاتا تو پھر محبت سچی کوئی جب کوئی دعائی بلا جی پھر نہیں سچی. سچی تا محبت یہ دوسرے نال ہے انہوں کے دل میں محبت پیدا کرے انہوں کے مشن میں جاری کرے انہوں کی گل سنے انہوں نے نقشے قدم سے چلے پھر محبت انہوں محبت کرنی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہی میرے نال محبت کی ہے دوسرے کسی نے کی. ہوں جی نچوڑ کے بھی کرا جی اہل بیت کی جی محبت ہے جہاں بندہ ایک اختیار کرے گا اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال محبت کرن لگ پین دے. اللہ دا رسول او دے نال محبت کرن لگ پین دے. اچھا جہاں نال اللہ محبت کرے گا نا وہ شان کے ہوئی حدیث پاک کرنا جہاں نال اللہ محبت کرے گا وہ شان کے چڑی ایویں نہیں بھائی محبت اللہ کی لب گئی تے لبا کوئی نہ لبا کوئی نہ مرتبے جو انہاں نوں لبدے رہے جڑے اہل بیت نال محبت کرن کیوں اللہ محبت کرتا ہے اللہ رسول ہے محبت کرتا ہے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس نے کسی بندے نال محبت کرتا ہے وہ شان لکھنی ہے کہ اس بندے کی جس اللہ محبت کرنا پڑتا ہے. مڈ میں دسیا وہ کس طرح محبت کرتا ہے انہوں لوگوں اللہ محبت کرتا ہے وہ انجی کام بننا جی اس طرح کر کے عملوں بڑا مشکل ہے. بڑے دھوے کا جوان بیٹھے آ جی کوئی چنگے عمل ہون چنگے چوکھے وہ وکری گل ہے تو اس طرح کی کوئی کام بننا چاہیے اس طرح محبت نہ آئے. اچھا خیر ٹائم ختم ہونے والا جڑے لگ گیا جس میں اللہ کسی بندے نال محبت کرتا ہے وہ شان ہے اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے جس پاس جاؤ انہوں بلا کے اللہ فرماتا ہے وہ میں فلانے بندے نال محبت کرنا کون آ جائے اللہ میں فلانے بندے نال محبت کرنا کہ تو بھی وہ محبت کر جبریل کو اللہ یہ آسمانہ بھی اعلان ہوتا ہے منادی ہو جاتی لا ہو جائے اور بندے شان دیکھو لبدی کس طرح اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ کی محبت کس طرح لبدی ہے کہ اہل بیت نال محبت کرے تو پھر اعلان کرتا ہے جبرائیل سارے سمان والے سن لو اللہ فلانے بندے نال محبت کرتا ہے ہوں سارے کی مجبوری ہو گئی جنہیں اللہ محبت کرتا ہے وہ کرنی تھی سارے محبت کرو تو جبریل آتا ہے میں بھی محبت کرنا. ظاہر یہ سارے کرتے ہیں اسرائیل علیہ السلام بھی کرتے اور جنہیں ساری جان کھڈنا انہوں نے کانوں جی آواز پی ہے میری بھائی اتنے انہوں نے اعلان ہوئے ہے کہ سارے آسمان آئے جڑے نے سارے فرشتے چلے کوئی بندے نال محبت کرتے لا پہن دے. اسرائیل علیہ السلام نے جس ویلے آنا تو پھر انہوں نے کوئی حاصلہ کرنا ہی ہے نا یہ اعلان کرنا جو سنے ہیں بھائی اللہ جہاں محبت کرتا ہے اسی بھی آخے جائے اسی بھی محبت کرنے ہیں ان شاء اللہ پھر ہاتھ ہوگا ہی ہوگا ان شاء اللہ کے حکم انہوں سے وہ بھی محبت کرنا پہ سارے سمان آئے بندے نال محبت کرنا پہ یہ وجہ ہے. ایسے نہ کسی کو پتا ہوئے کمی آسمانہ سے پتا ہے بھائی یہ اللہ کا بندہ ہے یہ اسی محبت کرنی ہے ٹائم ہو گیا مار رہے